إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروه كما هداكم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر انگنت، لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، جس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو یہاں اس مقام پر اپنے دین کے حوالے سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد پھر میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں اخی کریم فضیلۃ الشیخ عبدالماجد حفظہ اللہ تعالی، جو آپ کی اور میری اس جگہ پر اس ملاقات کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس منطقے میں ان کی جو مساعی مشکورہ ہے اور جو جہود مبارکہ اور مثمرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول و مقبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر اس جالیات کے مکتب کے جو ذمہ داران ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جو فراخ دلی کے ساتھ مجھ جیسے طالب علم کو یہاں آ کر دین کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانے اور سنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ سب کچھ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور آپ احباب بھی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا، سننا قبول فرمائے، اور سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی بھی عبادت جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جب تک اسے ادا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل باطل نہ کرو، اپنے عمل ضائع نہ کرو، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت عمل کیا جائے گا وہی عمل قابل قبول ہوگا، اور جو عمل اللہ اور اس کے رسول سب کی اطاعت سے ہٹ کے کیا جائے گا وہ عمل باطل اور ضائع اور برباد ہوگا۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا،
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اعمال اور عبادات کو ادا کرتے ہوئے اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا. تمہارے وہ اعمال پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے کا پورا اجر، پورے کا پورا بدلہ، پورے کا پورا ثواب، پورے کا پورا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ویسے بھی عبادات ہوں یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے رسول ہیں یہ تمہارے لیے خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے. ہر معاملے اعمال میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے تمہارے لیے بہترین اور خوبصورت نمونہ موجود ہے اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. حج کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حج کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تم اس طرح کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سمجھایا، سکھایا کہ حج یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. تو پھر اس حج جیسی عبادت کو ادا کرنے میں جیسے ہدایت، راہبری اور رہنمائی اللہ نے فرمائی اور جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھلایا تو اسی طرح ہی اس عبادت کو ادا کرنا ہے. اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے کوئی اپنا طور طریقہ کسی بھی مرحلے پر اختیار نہیں کرنا. اور بالخصوص حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. اعلان کر دیا گیا تمام علاقوں میں جہاں جہاں تک بھی مسلمان موجود تھے کہ آئے اور آ کر اس حج کے موقع کے اوپر شامل اور شریک ہوں. صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ حج کریں بلکہ حج کا طریقہ بھی دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حج کر رہے ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر فرمایا تھا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لوگوں اپنے حج کی عبادت کے جو طریقے ہیں یہ مجھ سے سیکھ لو. مناسک منصب کی جگہ کہ بہت سے حج کے اندر مراحل آتے، ان تمام مراحل، ان تمام اعمال کو، افعال کو، مناسک حج کو، حج کے ارکان کو اور حج کی اوصاف اور صفات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ان سب کو تم مجھ سے حاصل کر لو، مجھ سے سیکھ لو. ایک بات تو یہ بھی علم میں آئی کہ حج کے منصب اور حج کی عبادت کا طریقہ اور ہر عبادت کو کس کس مقام پر کیسے کیسے سر انجام دینا ہے یہ صرف اور صرف ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو بتلا سکتی ہے، سکھلا سکتی ہے، اور کوئی بھی نہیں. یہ نبی آئے ہی اس لیے يعلمهم الكتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم اور پھر ہر ایک چیز کی تعلیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں، اس موقع کے اوپر جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے، مجمع بہت زیادہ ہے، ایک ایک فرد کو کیسے کیسے سمجھایا جائے، کیسے کیسے بتایا جائے یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے. بالآخر جو ہدایات اصولی اور بنیادی طور پر بتلا دی تھی بتلا دی، اور اس کے بعد آپ نے ایک عام حکم جاری فرما دیا کہ حجو کما حجج، لوگوں بس تم اس طرح ہی حج کرتا جس طرح تم نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھو ویسے ہی کرتے چلے جاؤ. حجو کما حجج، جیسے میں حج کروں تو ویسے ہی تم نے کیا کرنا ہے،
حج کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں بھی تو یہی فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح ہی نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جس طرح نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، قائم کرنا اور ادا کرنا لازم اور ضروری، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اور اطاعت کو مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری، کہ اگر اس طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھی جائے گی وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح وہ حج بھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقے اور آپ کی اتباع سے ہٹ کر کیا جائے گا، وہ حج بھی حج نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، مجھے یاد آ گئی اس مرحلے کے اوپر، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، پڑھائی جماعت کرا کر آئے اس چبوترے کے اوپر جو اونچا سا صفہ بنا ہوا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ پانی منگوایا، پانی منگوا کر سارے لوگ جو نماز سے فارغ ہوئے سامنے، اور آپ ان کے سامنے وضو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، سنن کی حدیث میں ہے کہ مجھے وضو کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن میں کس لیے یہ وضو کر رہا ہوں؟ لِتَعْلَمُوا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تمہیں رسول کے وضو کا طریقہ پتہ چلے، یہ سمجھانے کے لیے سکھانے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ، صحیح بخاری کے، غسل یدیہ ثلاثا، 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا، مضمض واستنشق ثلاثا، 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا، ثم غسل ذراعیہ ثلاثا، پھر دونوں بازو کو کوہنیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، پہلے دائیں کو اور پھر بائیں، ثم مسح رأسه مرة، پھر اپنے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، اور دوسری روایات سے کانوں کا مسح بھی ساتھ ذکر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد فغسل رجلیہ ثلاثا، 3 دفعہ اپنے پیروں کو دھویا، پہلے دائیں کو اور پھر بائیں کو۔ یہ وضو کر کے سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ ھذا وضوئی ووضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا وضو ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ بتلا دیا، بس دیکھ لیا تم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے، بتلا دیا۔ لیکن مزید ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ کیا؟ ھذا وضوئی ووضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا وضو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ من زاد علی ھذا او نقص، جو آدمی اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھا دے اور یا کوئی شخص اس میں سے کوئی چیز کم کر دے، ناقص کر دے، گھٹا دے، فقد تعدى وظلم واساء وعصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی خلاف ورزی کی۔ وہ گناہگار ہے، وضو تو کر رہا تھا نیکی کے لیے، مگر جب طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، فقد اساء، یا اس نے برا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں، غالبا اس نے ظلم کیا، تعدی حد سے بڑھ گیا، وعصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، دین کے تمام تر معاملات اور بالخصوص حج کے اندر تو رسول اللہ فرما چکے ہیں، خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ اب اور بھی اس وقت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنا کر پہلے بھیج چکے تھے۔ آپ فرما دیتے کہ ابوبکر کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، یہ پچھلے سال بھی حج کر کے آیا، میرے ساتھ حج کر رہا ہے، تو ابوبکر کے طریقے کو دیکھ لینا۔ نہیں، فرمایا کہ حج کے طریقے اگر تم نے سیکھنے ہیں تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا، اور اس طرح حج نہیں کرنا جس طرح ابوبکر نے۔ کس طرح کرنا ہے؟ حجوا کما حججت، جیسے میں نے حج اسی طرح ہی تم نے حج کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، حج کے بہت سے احکام ہیں، اور ان احکام میں
مرحلے مرحلے پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی اہمیت وہ واضح ہوتی ہے۔ حج کے لیے سب سے پہلے کچھ دن اور راتیں مقرر اور متعین ہیں، مہینہ متعین اور مقرر۔ یہ نہیں کہ جس مہینے میں آپ کا دل چاہے جا کر حج کرنا شروع کر دیں، نہیں، جو یہ ذو الحج کا مہینہ ہے اسی حج کے مہینے میں ہی حج کرنا ہے۔ اور یہ مہینہ حج کے لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں چاند نظر آتے ہی پہلی دوسری تاریخ کو بھی چلے جائیں، نہیں یار، جو لوگ 9 10 11 ذو الحج کو مصروف تھے، چھٹی نہیں مل سکی، شرکے والوں نے نہیں آنے دیا، حکومت نے نہیں آنے دیا، اب 14 15 ذو الحج 30 تاریخ تک ذو الحج کی کسی بھی جا کر تاریخ کو جا کر حج کر لیں، نہیں، اس کے لیے جو دن اور جو راتیں، جو تاریخیں اور جو ڈیٹس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی، فکس کر دی، ان میں کسی اور کو تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعینہ انہی تاریخوں میں، انہی دنوں میں، انہی راتوں میں، حتیٰ کہ ان اوقات میں اگر تھوڑا بہت وقت کے اندر بھی فرق آ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنے کی بنا پر خطرہ ہوگا کہ وہ حج سارے کا سارا ضائع اور برباد ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ۔ مثال کے طور پر وقوف عرفہ، وقوف یہ یوم الحج الاکبر، حج کے دن میں کون سی تاریخ ہوتی ہے جی؟ 9 ذی الحج، سورج کے ڈھلنے سے لے کر زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں رہنا، یہی ٹائم اور وقت ہے جو مقرر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کی۔ البتہ اجازت کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ نصف لیل سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی شخص یہ زوال سے لے کر مغرب تک کا غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس کو چھوڑ کر اگلی ساری کی ساری رات اور اگلا سارے کا سارا دن بھی عرفات میں گزار دے، کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ایک دن پہلے چلا جائے، کیا میں نے مینا میں 8 کو رہنا ہے، چلو میں پہلے ہی چلا جاتا ہوں، وہاں پر 9 کو رش زیادہ ہوتا ہے، لہذا میں جلدی جلدی ایک دن پہلے ہی ہو کے واپس آتا، حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح رات جو ہے وہ مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ نہیں میں رات نہیں گزارتا، اگلا سارا دن ہی گزار دیتا ہے اور رات کے کسی حصے میں وہاں پہنچ ہی نہیں پاتا ہے کہ سارے دن کا میں عرفہ میں تھکا ہوا ہوں، رات یہی گزار لیتا ہوں، کہ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج جو ہے وہ عرفہ میں ہوتا ہے، لہذا دن بھی یہاں گزارا ہے تو رات بھی یہاں گزار لو، اور جان بوجھ کے وہ اگلے دن کی فجر سے پہلے تک مزدلفہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقرر کیا، زمانے کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے، دن بھی، تاریخیں بھی، اور ان مخصوص تاریخوں کے اندر مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال کو ادا کرنا۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی تقدیم و تاخیر ہو گئی اور جان بوجھ کر سنت کی خلاف ورزی کو اگر کیا جائے گا تو حج کے باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح جب حج کرنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا، احرام باندھنے کے لیے بھی کچھ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، متعین کی، جنہیں میقات کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقیت کو بذات خود مقرر کیا، متعین کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ کو متعین کیا۔ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، اہل شام کے لیے جحفہ کو ایک جگہ اور علاقے کا نام۔ وَلِأَهْلِ نَجْدِ الْقَرْنِ مَنَازِلِ، اہل نجد کے لیے قرن منازل ایک جگہ ہے، اس کو مقرر کیا۔ اور وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ، اہل یمن کے لیے یلملم کو مقرر کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مقامات کو متعین کیا، مقرر کیا، ایک بات تو یہ
امت میں سے کسی اور ذات اور شخصیت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان جگہوں کا تعین کرے کہ وہ میقات کی جگہ کون کون سی ہے. یہ تعین کر کے دینا ہے تو کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بڑے سے بڑا امام، فقیہ، مجتہد، صحابی، تابعی اپنی طرف سے کسی جگہ کو مقرر کر دے، متعین کر دے کہ یہ میقات ہے، کسی کو حق حاصل ہے نہیں. یہ حق حاصل ہے تو کس کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جس جگہ کو جیسے جیسے، اب کچھ جگہ ہیں جو مکہ کے قریب ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دور ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے نسبتاً ہونا تو یہ چاہیے، عقل کا تقاضا یہ ہے، چاروں طرف سے وہ مقامات، وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جو کیا ہو؟ برابر ہو. چاروں طرف سے فاصلہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. لیکن نہیں، کوئی جگہ کچھ قریب ہے، جوفہ قریب ہے، ذوالحلیفہ اس سے کیا ہے؟ دور ہے. قرن منازل اس سے بھی کیا ہے؟ دور ہے. اور یلملم ان سب سے زیادہ مکہ کے قریب، ان سب سے زیادہ مکہ کے قریب. اب جو جگہ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جناب جتنا فاصلہ ذوالحلیفہ کا ہے چاروں طرف سے اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے. نہیں، عقل مانے یا نہ مانے، کوئی قریب ہے یا دور، جب جناب محمد رسول اللہ کو مقرر متعین فرما دیا ہے تو پھر کسی کو بھی ان میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں. بس اتباع کرنا اور وہاں جا کر احرام باندھنا. کس طرح باندھنا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے. اب دو چادریں ہوتی ہیں. کوئی شخص سوچے بھئی اللہ کے گھر جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، تو مجھے تو اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھے سے اچھے، عمدہ سے عمدے کپڑے پہن کے جانا چاہیے. یہ کیا ہم سلی جو سلی ہوئی بھی نہیں ہے وہ دو چادر بھی اللہ کے دربار میں جا رہا ہے انسان. سسرال بھی جاتا ہے تو بن کے جاتا ہے نا، تو اللہ کے دربار میں جا رہا ہے ایسے ہی چلا جائے. اللہ اکبر. نہیں کہ میں سلے ہوئے سوٹ لے لوں دو چار اور احرام کی حالت میں پہنوں گا، نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دو چادر، اور دو چادروں کے بجائے کوئی سوچے چلو میں تین لے لیتے ہیں، کیا کریں؟ تین لے لیں. نہیں، جو عام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس ویسے ہی کرنا ہے. اپنی طرف سے کچھ بڑھانا اور کچھ کم بھی نہیں کرنا ہے. اب جا رہے ہیں، اب یہاں تو ہم آپس میں الجھ پڑتے ہیں، یہاں تو چلو کچھ تھوڑی بہت سعودیہ کا ڈر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بحث ویسے بھی نہیں کرتے. ورنہ پاکستان ہو تو بس او اس نے تو ننگے سر نماز پڑھ لی، اوہ یہ تو گستاخی ہو گئی، نکالو اس کو مسجد سے، کہاں سے یہ آ گیا، مسجدوں کو دھو، یہ کیسا بندہ آ گیا. ایسے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جی. اب سوچے یار مسجد میں تو ہم سر کے اوپر کپڑا نہ ہو، ننگے سر ہم نماز نہیں پڑھنے دیتے، ننگے سر نماز نہیں پڑھنے دیتے اس مسجد میں، تو اللہ کے اس بڑے گھر میں یہ ننگے سر جا رہا ہے، بڑا بدتمیز اور گستاخ ہے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ڈھانپنے سے کیا کیا؟ منع کیا. یہاں اگر سر ڈھانپے گا تو الٹا کیا پڑ جائے گا؟ جرمانہ پڑ جائے گا. کیا پڑے گا؟ کیا پڑے گا؟ جرمانہ پڑے گا، کفارہ دم دینا پڑے گا. جان بوجھ کے سر ڈھانپ لیا. اللہ اکبر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ویسے ہی ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر اڑنے کے، اور اوپر بھی اوڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صرف طواف کے اندر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کندھے کو کیا کیا ہے؟ ننگا کیا ہے. عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ننگا نہیں رکھا ہے. عام حالات میں نماز کے اندر ڈھانپا ہے، عوام حالات میں بھی ڈھانپا ہوا، صرف طواف کے اندر جا کر یہ لازم اور ضروری وہاں پر ہم نے ہر جگہ پر. اور بعض لوگ تو آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو پھر بھی دایاں کندھا کیا ہوگا؟ ننگا ہوگا. حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ غلط. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب کندھوں کے اوپر بھی کوئی چیز نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو بہرحال
احرام باندھنے میں بھی ہم نے طریقہ وہی رکھنا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر احرام کے ساتھ ہوتا ہے تلبیہ. کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. یہ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں بھی کسی کو کچھ بڑھانے کو کچھ گھٹانے کی اجازت ہے؟ جی ہم تو عادی ہو چکے ہیں. اذان کی دعا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کیا کر دیا؟ کچھ نہ کچھ بڑھا دیا. کچھ نہ کچھ کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دعا کی وہاں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ. وہاں میں صوم غد کل کے روزے کی نیت 29-30 کا روزہ ہو, کل کوئی تو نہیں ہے, یہ کل کے عید کے دن کے روزے کی بھی نیت ساتھ ہونی ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک جنازے میں یہ کہاں سے آیا؟ اگر یہ لفظ ہوتے تو نماز میں ہوتے. جب فرض نماز میں نہیں ہے تو جنازے میں بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ میں جو الفاظ وہ حدیث کے اندر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا تو کیا کہا تلبیہ کے اندر؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ الفاظ اگر اتنا ہو جاتا تو ٹھیک ہے, لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ لا یزید علی ہؤلاء الکلمات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ کلمات نہیں کہتے. اب ان الفاظ کے کہنے کا کیا مقصد کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان کلمات میں کوئی تبدیلی کرے یا کچھ کلمات اپنی طرف سے بڑھا دے یا کچھ کلمات اس میں سے کیا کر دے, چھوڑ دے. یہاں پر مجھے وہ بات بھی یاد آیا کہ لا یزید علی ہؤلاء الکلمات. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان کلمات سے زیادہ کچھ الفاظ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کے اندر موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت علی الرأس والعین سب آگوں, مگر کسی کو اپنی طرف سے کچھ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان المشرکون یلبون, مشرک بھی تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک وکان یقولون یطوفون. اور یہ وہ تلبیہ جب طواف کرتے تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. جب ان مکہ کے کافر مشرکوں نے کہا کہ لا شریک لک لبیک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بس رک جاؤ. اب اپنی طرف سے جو تم الفاظ اس میں بڑھاتے ہو وہ الفاظ تم نے نہیں بڑھاتے. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ الا شریکا تملکہ وما ملکا, کہ جب ایسا کوئی شریک جس کو اللہ کو کچھ مالک بنا دے, کچھ اختیار دے دے تو تیرے اختیار دینے سے پھر وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. یہ عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے. عقیدہ توحید کے غالباً پچھلے سال بھی انہی دنوں میں حاضر ہوا تھا تو شیخ فیضی رحمۃ حفظہ اللہ تھا, انہوں نے حج کا طریقہ بتلایا تھا اور میرے ذمہ تھا کہ حج اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس کا ایک گہرا تعلق وہ میں نے واضح کیا تھا. اب یہ ہے کہ اتباع سنت, تو اس حوالے سے کہ کسی کو بھی کچھ الفاظ بڑھانے اور گھٹانے کی اجازت نہیں. تلبیہ بھی وہی, لبیک بھی وہی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ طویل حدیث ہے ان کی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ کو انہوں نے بیان کیا. میں اسی کو تھوڑا مختصر کر کے, ایک تو طریقہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آتا جائے گا, اور جس مقام پر جہاں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اتباع اور سنت کا مقام اور اتباع سنت کی اہمیت اجاگر ہوتی. چنانچہ اس طرح رکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور آ کر کیا کیا؟ رکن یہاں رکن سے مراد حجر اسود ہے. حجر اسود کا کیا کیا؟ استلام کیا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو باب السلام سے داخل، جو اب اس وقت باب السلام ہے، وہاں آتے ہوئے جو سامنے بیت اللہ کا کونا پڑتا تھا وہ ایک اور ہے، مگر آپ نے اس کو چھوڑا اور حجر اسود والے کونے کے اوپر آ کر کیا کیا؟ استلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر حجر اسود والے کونے سے استلام کیا، بوسہ کیا، اور وہاں سے پھر اپنے طواف کا کیا کیا؟ آغاز کیا. تو بوسہ لینا ہے تو کس کا لینا ہے؟ جی حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. ہمارے بعض لوگ دوست احباب جاتے ہیں، جو موقع ملتا ہے کسی کو دیوار مل گئی اسی کو چوم رہا ہے، کسی کو پردہ مل رہا ہے تو اس کو چوم رہا ہے، کسی کو جو جگہ بھی مل گئی، کسی کو حتیم کے اندر موقع مل گیا وہ اندر جا کر پھر چوم رہا ہے. چومنا ہے تو کس کو؟ استلام کیا تو کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لمبا طویل عرصہ دور رہے، پھر آئے اور اپنے طور پر انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس کونے کا بھی جیسے استلام کیا ہے بوسہ لیا، اگلے کا بھی لے، اس سے اگلے کا بھی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بعض روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ معاویہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ وَلَيْسَ بِالْبَيْتِ شَيْءٌ مَحْجُورٌ، بیت اللہ سارے کا سارا کعبہ ہے، سارے کا سارا قبلہ ہے، اس کی تو کوئی چیز بھی چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ میں بوسہ لے رہا ہوں تو کیا ہوا؟ لیکن کیا فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے؟ انی طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا، ما قبل الا حجر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حجر اسود کے کسی اور جگہ کا بوسہ نہیں لیا، کسی اور جگہ کا بوسہ نہیں لیا، اور اس حجر اسود کا بوسہ لیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. آئے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حجر اسود کے سامنے آئے، بوسہ لینا تھا، استلام کرنا تھا، تھوڑا سا جھکے نیچا ہونا پڑتا. اب لوگ دیکھ رہے عمر حجر اسود کا بوسہ لے رہے، اور یہاں پر عقیدہ توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، یہ دونوں باتیں سمجھائی، یہ دونوں باتیں سکھائی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. رک گئے، بوسہ نہیں لیا حجر اسود کا، لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہیں جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ یا حجر انک لحجر، اے حجر اسود تو ایک حجر ہے، پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، ذاتی طور پر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ٹال سکتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ تو نہیں ہے. حجر اسود جو بیت اللہ میں لگا اور جڑا ہوا ہے، عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یار تم جا رہے ہو نا وہاں مدینے سے کوئی ہمارے لیے جی کوئی پتھر لے آ، کوئی برکت والا. یہ جناب یہ عقیق یمنی ہے، یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں پتھر ہے. بحیثیت خوبصورت چیز کے آپ کسی پتھر کو پہن سکتے ہیں، لیکن مذہبی کسی عقیدت اور عقیدے، نفع یا نقصان، یہ میرے ستارے کے ساتھ سوٹ کرتا ہے، یہ میرے ستارے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے، یہ میرے ستارے کے موافق نہیں ہے. جب سے یہ میں نے پہنا مجھے ہر مشکل میری دور ہو گئی. پتہ نہیں یہ کیسا پہن لیا ہے میں نے، یہ تو میرے اوپر بھارا پڑ گیا. یہ تصور نہیں، لا تنفع ولا تضر، کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نا. ہاں دوسری بات، لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا. تیرا بوسہ کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. تو بوسہ بھی اس کا لینا ہے جس کا جناب محمد رسول اللہ جس جگہ کا، جس مقام کا، بیت اللہ میں بھی. اللہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں پاکستان ہندوستان کوئی قبروں کو چوم رہا ہے، کوئی ان درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی اس جگہ کو مٹی چاڑ رہا ہے جہاں پیر صاحب نے کبھی چلا کیا تھا.
کوئی کہاں پہ، کوئی گھوڑے کو، کوئی تازیے کو، کوئی تبوت کو، کوئی کس کو. میرے بھائی اللہ، کوئی پیر صاحب کو ہی چوم رہے ہیں عقیدت کے ساتھ، خیر اور بھلائی کا، نفع و نقصان کا عقیدہ سمجھ کر. عام طور پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جب اس بات کی تردید کرتے ہیں نا، لوگ بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہم پیر صاحب کو بھی نہ چومیں، بزرگ ہیں، ایک ہیں، بڑے ہیں. ایک مولوی صاحب کے ساتھ بات ہوئی، کچھ مناظرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں. ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ جناب تم جو کہتے ہو کہ پیروں کے بھی بوسہ نہ لو، تو تم اپنی بیویوں کا بوسہ کیوں لیتے ہو؟ لو مولوی صاحب کی بات سنو. میں نے کہا مولوی صاحب تو نے ہمارے منہج کو سمجھا ہی نہیں، ہمارے مسلک کو، ہمارے منہج کو سمجھا ہی نہیں. ہم بوسہ لیتے ہیں بیویوں کا، کیوں؟ اس لیے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ، حفصہ اور ازواج مطہرات کے بوسے لیے، اور اس کے تذکرے حدیث کے اندر موجود ہیں. ہم اس لیے بوسہ لیتے ہیں. اور تو جان لے ہمارا یہ منہج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنی کسی بیوی کا بوسہ نہ لیا ہوتا، ہم بھی اپنی بیویوں کا بوسہ نہ لیتے. ہم بھی اپنی بیویوں کا بوسہ. اچھا پھر اپنے بیٹے بیٹیوں کو کیوں چومتے؟ اپنے بال بھی وہ ہے نا جو چپ نہیں کرتے، آگے تک آگے تک. میں نے کہا کہ میرے بھائی پھر تمہیں سمجھا دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حسن و حسین کا بوسہ نہ لیا ہوتا، ہم بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا بوسہ نہ لیتے. اس لیے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہاں بوسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، ہم نے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی بات سمجھائی. بیت اللہ میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں رکن استلام کی، اور پھر آ کر طواف کو شروع کرنا ہے اسی رکن سے، اسی حجر اسود سے، اسی حجر اسود سے. اور شروع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے کتنے چکر لگائے؟ کتنے؟ 7 لگائے. کوئی شخص کہے کہ یار میں تو 60-70 سال کے بعد آیا ہوں، 20-15 سال یہاں سعودیہ میں رہتے ہو گئے، اب بڑی مشکل سے تصریح ملی، اجازت ملی حج کی، 7 کی بجائے میں 14 ہی کروں. کیا خیال ہے؟ کسی کو 7 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں. کوئی کہ قصیم سے گیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اب چلو کوئی بات نہیں، 3 آج کر لیتا ہوں، 3 کر لوں، ایک 7واں جو وہ پرسوں کر لوں گا. کیا خیال؟ نہیں، اسی ایک دور میں. ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جا کر کرنا ہے، درمیان میں نماز آ جاتی ہے اس کو پڑھنے، مگر اسی طرح ہی اس طواف کو کیا کرنا ہے؟ جاری کرتے ہوئے پورا کرنا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے. پیشاب کی اور نماز کی حج اس وجہ سے چھوڑنا پڑے تو کوئی حج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ 7 چکر جو پورے کرنے ہیں نا وہ ایک روزانہ کا 7 دن میں جا کر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ مسلسل کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا، مگر پہلے 3 چکر کیا ہے؟ رمل کے ساتھ، پہلوانوں کی طرح کیا کرتے ہوئے؟ تھوڑا سا دوڑتے ہوئے. آج کل رش بہت زیادہ تو بندہ دوڑ بھی نہیں سکتا، کیا کرے؟ جتنا انسان سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کیفیت اپنی بنائے. آگے جگہ نہیں ہے دوڑنے کی، بھاگنے کی، بازو زیادہ نکالنے کی اور منہ کرنے کی، جتنا بھی ہو سکتا ہے پہلے 3 چکر اور آخری 4 چکر وہ کیا ہے؟ چلتے ہوئے. وہ کیا ہے؟ چلتے ہوئے. پہلے 3 چکر. اللہ اکبر. تھکے ہوئے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور بندہ بھی آتا ہے تو تھکا ہوا، یہ کیا یہ دوڑنا ہے ذرا تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ یہ مکہ کے جتنے کافر اور مشرک ہیں نا سارے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھے. یہ جو ہجرت کر کے یہاں سے گئے تھے وہاں پر یثرب میں، پرانا جو نام ہے مدینہ کا، قد ضربتہم حمى یثرب کے، یثرب کے بخار نے ان کو مار ڈالا ہے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی مشکل سے کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج ہم نے ان کو اپنی طاقت اور قوت دکھائی، آج ہم نے ان کو اپنی طاقت اور قوت دکھائی. لہذا نبی سے فرمایا کہ پہلے 3 چکر کیا کرنے ہیں؟ دوڑ کر، پہلوانوں کی طرح. یوں پتہ چلے جیسے کھاڑے میں پہلوان آتا ہے نا، بیٹھ کے ڈال دو جیسے
پتہ چلے کہ یہ بیمار بھی نہیں ہے، لاغر کمزور بھی نہیں۔ مومن کمزور بھی ہو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ طاقتور۔ طاقت دکھلانا مقصود تھی۔ نبی صلی چاہتے تو ساتھوں کے ساتھوں دوڑ سکتے، مگر ساتھ نہیں دوڑے۔ اللہ اکبر! وہ نبی کیسا ہے جی؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ساتھوں کے ساتھوں چکر دوڑ کے لگانے پڑتے تو نہ پتہ جاتا، شفقت کی اپنے ساتھیوں کے اوپر بھی اور بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی۔ اللہ اکبر! یہ حکم بھی دیا اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام فتح ہو گیا، اسلام پورے عرب پہ غالب آ گیا، کفار ختم ہو چکے ہیں، اب وہ دوڑ کر اس طرح دکھلانا کس کو مقصود تھا؟ وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب ہمیں رمل کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی غیر مسلم ہی نہیں، سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اب ہم کس کو دکھائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی سے پوچھ لی تھی، نبی سے فرمایا تھا کہ بس اب اسی طرح تم نے کیا کرا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی یہ ملا لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام اگر کیا گیا اس کی کوئی وجہ تھی، جب وہ وجہ ختم ہو جائے تو وہ کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی ملا حضرات دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کیا دیتے ہیں مثال؟ پتہ ہے؟ بتا دوں؟ مثال دیتے ہیں کہ جناب دیکھو جو شروع میں تھے نا مسلمان، ان کی عادت بنی ہوئی تھی بتوں کی، تو وہ لہذا بغلوں کے اندر بت اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے جی۔ تو اب جناب جب بت شد ختم ہو گئے، اسلام غالب آ گیا، تو پھر ان کو ضرورت نہیں تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا کہ ہاتھ نہ اٹھایا، رفع دین جی۔ کہ جس چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، جب وجہ ختم ہو جائے تو وہ کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ حالانکہ یہ اصول ہی نہیں ہے، کافر ختم ہو چکے تھے، اسلام غالب آ چکا تھا، کوئی غیر مسلم موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی نے کہا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نہ دوڑا کریں، ہم نہ بھاگا کریں، اس طرح عمل نہ کیا کریں کہ اسلام غالب آ چکا ہے، اس وقت مکہ میں مدینہ میں کوئی غیر مسلم موجود نہیں کہ جس حق کو ہم دوڑ کر دکھائیں، وجہ ختم ہو چکی، لہذا اب ہمیں رمل بھی ختم کر دینا چاہیے۔ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے تو ہم بھی رمل کریں گے۔ وجہ وہ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول نے کیا تو ہم نے کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اور باقی چار چکر کیا کرنے ہیں؟ اور یہاں پر اللہ یہ پورا کرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ مقام ابراہیم پر آئے، وہاں پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ 2 رکعت۔ کوئی کتنا ہی چاہے وہاں پر 4 پڑھے گا تو وہ 2 رکعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اس سنت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی کسی کو کچھ تبدیل کرنے کی اجازت ہے، البتہ جہاں رش ہو بہت زیادہ، وہاں پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض احادیث کے اندر اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ پھر کسی بھی اور جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی۔ یہ اس طرح کی فکس اور متعین نہیں ہے، اس میں اختیار دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صفا کے اوپر آئے، اور صفا کے اوپر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے استقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کیا، اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی آیت الا ان الصفا والمروہ من شعائر، پھر فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے کہنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے کیا کیا؟ دعا کی۔ کیا کی؟
دعا کی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ کتنی دفعہ کہا ہے؟ 3 دفعہ. ہم بعض اوقات جلدی میں ہوتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں چلو بڑی مشکل سے چلتے چلتے ہی بعض اوقات نہیں. نبی اکرم کی سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ٹھہر کر ایک جگہ پر مقام پر قبلے کی طرف رخ کر کے متعین کر کے اگر قبلہ سامنے نگاہ میں آ جائے کعبہ تو بہتر, اگر نگاہ میں نہیں آتا ہے تو توجہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کی طرف, اور ہاتھوں کو بھی اٹھا کر. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے, آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے, مشا الی المروہ, مروہ کی طرف چلے. لیکن جب وادی میں پہنچے تھے پھر وہاں پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعی, پھر دوڑنے لگے. اب صفا سے لے کر مروہ تک یہ ساری کی ساری سعی, کہنے کو سعی وہ اسی کو کہتے ہیں, لیکن حالانکہ سعی وہ صرف چند ایک قدم ہوتے ہیں جو درمیان میں وادی تھی اس وقت, اب سیدھا راستہ بن چکا ہے سارے کا سارا. وہاں سے دوڑتے ہوئے وہاں سے پھر آگے چڑھائی شروع ہو جاتی تھی, پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. یہ دیکھیے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے وہاں چلنا ہے, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے وہاں دوڑنا ہے, جہاں رکے وہاں رکنا ہے, جہاں دعا کی وہاں دعا کرنی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے چلتے ہوئے درمیان میں کہیں بھی کھڑے ہو کر دعا, وہاں چلتے چلتے آپ ذکر اذکار دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کر نہیں. اور پھر جہاں سے دوڑنا ہے وہاں سے, اور یہ ہے اتباع سنت. دوڑنے کے لیے حکم مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں, مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں. حالانکہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا جو عمل ہے یہ در حقیقت بنیادی طور پر ایک خاتون کا ہے, ایک اما ہاجرہ علیہ السلام. جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نا تو پانی ختم ہو گیا, پانی کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑی ہے درمیان, صفا پہ بھی چڑھی مروہ پہ بھی چڑھی, ایک دفعہ بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اب جو بھی حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جب تک مجھے ہاجرہ کی طرح دوڑ کر نہیں دکھائے گا اس کا حج اور عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا. حالانکہ یہ بنیادی طور پر عمل, یا ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ سنت کس کی تھی؟ اما ہاجرہ کی تھی جو ایک عورت تھی, مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دوڑنے سے منع کیا. دوڑنا ہے تو کنہوں نے چلنا ہے, جہاں چلے رسول, یہ ہے اتباع رسول کی. جہاں سے جہاں تک چلے وہاں سے وہاں تک چلنا, جہاں سے جہاں تک دوڑے وہاں سے وہاں تک دوڑنا ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہے میرے بھائیو, آج کل ہم مسلمان ملک, مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں مختلف گیمیں اور ان گیموں میں دوڑ, سمجھ گئے بات آپ یا نہیں؟ ہر اسلامی ملک کی مختلف گیموں کی ٹیمیں ہیں. اب ایک بچی ہے وہ ماشاءاللہ گیند کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی, دوسری ہے فٹ بال کھیلتے ہوئے وہ جناب گول تک پہنچ گئی, اور گھروں کے اندر شادی ہے, خوشی ہے, غمی ہے, وہاں اچھل کود ڈانس یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس حج میں حالانکہ یہ سنت عورت کی تھی مگر عورتوں کو بھی یہاں دوڑنے کی اور اچھل کود کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب حج جیسی عبادت میں اس مقام پر جہاں پہ اما ہاجرہ دوڑی تھی وہاں پر کسی ماں, کسی بہن, کسی بیٹی, کسی بیوی, کسی عورت کو دوڑنے, بھاگنے, کودنے, اچھلنے کی اجازت نہیں ہے. تو زندگی کے کسی بھی سٹیج, کسی بھی مرحلے, وہ خوشی کا ہو, وہ غمی کا ہو, وہ ڈانس کی صورت میں ہو, وہ گیم کی صورت میں ہو, وہ کھیل کی صورت میں ہو, وہ جمپ کی صورت میں ہو, مختلف یہ جو جناب گیمیں ہیں, کھیلے ہیں, ان کے اندر جتنی بھی یہ ماؤں اور بہنوں کی, بچوں اور بچیوں کی یہ اچھل کود, بھاگ دوڑ, یہ دین اور شریعت کے لحاظ سے جائز نہیں. یہ دین اور شریعت کے لحاظ سے جائز نہیں. جب اس عظیم عبادت کے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میں بتلا دوں. ہمارے ہاں عام طور پر فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے میرے احباب یہاں پر موجود ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو سجدہ کرتی ہیں وہ زمین کے ساتھ چپٹ کر, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, صحابیات
उम्महातुल मोमिनीन किसी भी एक सहाबी से। सही बुखारी में उम्म दर्दा रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक मौजूद है, वकानत फ़क़ीहतन, और वो फ़क़ीह भी ख़वातीन में से, सहाबियात में से, कानत तस्जुदु कमा यस्जुदु रजुल, वो उसी तरह ही सजदा करती थी जिस तरह मर्द सजदा करते हैं, मर्द सजदा करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की कैफियत उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कैसे करते थे, नहा यदैहि अन जंबैहि, नबी सल्लल्लाहु अपने बाजू को अपने पहलू से क्या करते थे, जुदा करते थे। युजाफी बतनहु, अपने पेट को अपनी रानों से अनफखिरैहि, क्या रखते थे, अलग रखते थे। अगर औरतों के लिए कोई और तरीका होता तो हजरत आयशा वो भी बयान फरमा देती, मगर नबी सल्लल्लाहु का ये तरीका बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु ऐसे सजदा करते थे। और नबी सल्लल्लाहु ने ये हुक्म फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उसी तरह ही नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए। ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु का मर्दों को भी है और औरतों को भी है। ये उसी खर्च फिक़्ह मैंने पढ़ी है, जब मैं हनफी मदारिस में पढ़ता था किताबों के अंदर अब तक भी वो बात मौजूद है, उस्तादों ने जो बताई थी कि ये अस्क़ल रहा, हिदायत में मौजूद है कि ये लेट कर औरत सजदा क्यों करे, ये उसके पर्दे के लिए ज्यादा मुनासिब है। जो उसके पर्दे के लिए क्या है, ज्यादा ऊपर उठी हुई नजर आएगी तो उसकी बेपर्दगी और बेहुरमती का खतरा है, इसलिए वो चिमट कर रहे हैं। हालांकि पर्दा उसी चीज में है जो चीज जनाब मोहम्मद रसूल की सुन्नत वाली है। जो नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत से हट के होगा तरीका, उसमें पर्दा नहीं होगा, उसमें उल्टा क्या होगी, और ज्यादा बात, बेपर्दगी। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ख्याल करना सिजदे के अंदर अपने बाजू को इस तरह, ला यबसुत अहदुकुम ज़िराइही कबस्तिल कल्ब, जिस तरह कुत्ता अपने बाजू को बिछाता है तो तुमने ख्याल करना है अपने बाजू को इसी तरह सिजदे के अंदर जमीन पे बिछाना नहीं। और नबी सल्लल्लाहु का ये फरमान मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। हुक्म फरमाया नबी सल्लल्लाहु ने ख्याल करना है, इस बात का ख्याल करना है। तो मेरे भाइयों, बात हो रही थी सफा और मरवा के दरमियान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल जैसे किया हमने उसी तरह ही, जहां चले वहां चलना है, जहां दौड़े वहां, यहां तक कि आप मरवा पे पहुंचे और मरवा पर जाकर फिर उसी तरह किया जैसा कि क्या किया था, सफा पर किया था। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां से फारिग हो गए, इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी आकर मिल गए थे। वो यमन के इलाके से आए। यहां पर एक और बात, वो यमन के इलाके से आए और आकर नबी सल्लल्लाहु के साथ ही मिलकर उम्रा शुरू कर दिया। अब फारिग हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ी अल्लाह तआला आकर मिले, देखा और अली रज़ी अल्लाह से पूछा, माज़ा क़ुल्त हीन फ़रज़तल हज, जब तुमने इहराम बांधा था उस वक्त तुमने इहराम किस चीज का बांधा था, हज का या उम्रे का, या हज का भी इहराम बांधा था तो कैसे बांधा था। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे और तो कोई पता नहीं है, मैंने तो ये अल्फाज कहते कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिल्लु बिमा अहल्ला बिही रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह मेरा तलबिया वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तलबिया है, मेरे हज की नीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस कदर मोहब्बत, और ये है इत्तिबा। मैं अपनी तरफ से कोई नियत कर लूं, आगे रसूलुल्लाह की नियत कुछ और हो, मैं कुछ और अल्फाज कह दूं, रसूलुल्लाह के कहे हुए अल्फाज कुछ और हो, मगर क्या कि इन्नी उहिल्लु बिमा अहल्ला बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मैं उन अल्फाज और कलिमात के साथ ये नियत और इरादा कर रहा हूँ, इहराम बांध रहा हूँ जिन अल्फाज और कलिमात के साथ मेरे मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने बांधा। इत्तिबा है तो रसूलुल्लाह से किस कदर, अल्लाह अकबर। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मक्का में ठहरे थे। नबी अकरम सब ने इहराम न खोला, जिन लोगों के पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे नबी सब ने उनको इहराम खोलने की इजाजत दी। अभी कुछ दिन बाकी थे, यहाँ तक कि जब 8 ज़ुल्हज यौम तरबिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जह इलल मिना, मिना की तरफ चले और मिना में आकर पहुंचे। वहां पर
صلی بنا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 نمازیں وہاں پر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ان کا ذکر دوسری بات میں بھی موجود ہے کہ قصر کرتے۔ اب حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر 2 نمازوں کو کیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے۔ عام حالات میں سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ 2 رکعتوں 2 نمازوں کو، مگر مینا میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر ہونے کے باوجود 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا، قصر کی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں مگر جمع، اس لیے وہاں پر قصر کرنی ہے، جمع نہیں کرنی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، جمع نہیں کی، تو ہم نے بھی وہاں پر قصر کرنی ہے، نمازوں کو وہاں پر جمع نہیں کرنا ہے۔ اور پھر فجر کی نماز جو ہے 10 کی، یہ 9 کی، یہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے عرفہ میں پہنچے، اور میدان عرفہ بڑا وسیع ہے، آپ جانتے ہیں، مگر جب فلما زاغت الشمس، سورج جب ڈھل گیا، نبی صلی تھوڑا سا فاصلے کے اوپر اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر پھر اس جگہ اور مقام پر آئے، اس وادی میں آئے جہاں اب مسجد نمرہ اور بالخصوص مسجد نمرہ کا جو منبر اور محراب والا حصہ اور مقام، اس جگہ پر وادی تھی، یہاں پر آپ تھے، یہاں پر آپ کا خیمہ لگایا گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہلے جو ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دیا؟ خطبہ دیا، خطب الناس، اور وہ خطبہ بڑا طویل اور مفصل ہے جو حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے موسوم ہے۔ وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یا اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ۔ اور جب خطبہ آپ نے ختم کر لیا، ثم اذن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلال کو کہ اذان کہیے، اقامت کہو، اقامت، فصلی الظہر، پھر ظہر کی نماز، اور قصر کے ساتھ پڑھی، ظہر سے سلام پھیر کر فارغ ہوئے، پھر بلال کو حکم دیا کہ اقامت کہو، تکبیر کہو، پھر تکبیر کہی اور عصر کی نماز پڑھی۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر بھی کی اور دونوں نمازوں کو جمع بھی کیا۔ تو اس مقام پر دونوں کو جمع بھی کرنا ہے اور دونوں کو بولو قصر بھی۔ ہمارے بعض دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے اپنے ٹائم پر پڑھیں، خیال کرنا، خیال آپ کو بھی ملیں گے کچھ لوگ، آپ دوسری پڑھنے لگے گے او یہ کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اپنے وقت مقرر پڑھیں، عصر کو عصر کے ٹائم میں نہیں میرے بھائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حجوا کما حججت، اسی طرح حج کرو جس طرح تم نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا۔ نماز کو جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، حتی غاب القرص، جب سورج غروب ہوا تو دفع الی مزدلفہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نماز کے بذات خود بھی پابند اور قرآن کی آیت بھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت بھی کی تھی، ثلاث لا تؤخرهن، اے علی 3 کام ان میں تاخیر نہیں کرنی، ان میں ایک الصلاۃ اذا حانت، نماز کا جب وقت ہو جائے تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی۔ سوال کیا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے، مگر یہاں پر وقت ہو گیا مغرب کی نماز کا، سورج غروب ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یہاں نہیں پڑھی بلکہ اپنے سفر کو کیا کر دیا؟ یہ سنت ہے میرے لیے۔ اب کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب کیا خیال ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نماز کو کیا کرو، مقرر وقت پر پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقرر وقت پر نہیں پڑھی، وہاں جا کر مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھی، یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پر خلاف محسوس ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن کو لے لیتے ہیں، یا قرآن کو چھوڑ دینا چاہیے، حدیث کو لے لینا چاہیے؟ جی دونوں کو نہیں چھوڑنا۔ جذبات میں آ کر نا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے کہا کہ سب کو داڑھی رکھنی چاہیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، خیال سے رہتا ہے، عقل سے، کہ ہم نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور حدیث کو بھی، کیونکہ قرآن کی آیت کے مفہوم کو جتنا بہتر جناب محمد رسول بذات خود جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے خلاف ہوتا تو بذات خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خلاف ورزی کیا کرتے نہیں تھے۔
وہ حکم عام حالات کے لیے ہے، وہ حکم کیا ہے؟ عام حالات کے لیے، مگر حج کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ پھر نبی صلی راستہ سارا چلتے آئے، حتیٰ کہ عشاء کا بھی وقت ہو گیا، مگر نہ مغرب پڑھی نہ عشاء۔ پھر دونوں نمازوں کو آ کر پڑھا تو کہاں پر؟ مزدلفہ میں۔ کہاں پر آ کر پڑھا؟ مزدلفہ میں۔ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، اور پہلے جو ظہر اور عصر کا ہے وہاں پر بھی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، کہ ان دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ یہاں پر بھی مغرب اور عشاء کے درمیان میں وَلَمْ يُسَبِّحْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں پڑھی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سفر کے اندر جب دو نمازوں کو جمع کیا جائے یا قصر کیا جائے، وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر تو کی مگر سنتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، جو چھوٹ ہے نا قصر کی، یہ صرف فرضوں میں ہے، سنتے تو پھر نماز کو بندی پوری پڑھنی چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، عشاء کے وتر سفر کے اندر لازم اور ضروری، فجر کی سنتیں بھی لازم اور ضروری ہیں، باقی نمازوں کی سنتیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ ان کو ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے، ان کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے سفر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے، حالانکہ آپ تہجد بھی پڑھا کرتے رہتے ہیں، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں پڑھی، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ پھر بلال کو کہا اذان دو، اذان دی گئی، نماز پڑھی، تھوڑی دیر آپ ٹھہرے، ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب روشنی واضح ہو گئی اور سورج طلوع ہونے کے قریب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے، وہاں سے چل پڑے، وادی محصر سے گزرے، وہاں سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور پھر آئے حتی اتی جمرۃ الکبریٰ، یہاں تک کہ بڑا جو جمرہ ہے، جو بڑا شیطان جسے ہم نے کہتے ہیں نا، اس کے پاس آئے۔ وہاں پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں آئے۔ پہلے دن کس کو؟ صرف جی بندہ سوچے بھی حج کا اصل دن تو یہی ہے، تینوں کو نہ مارے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ کیا خیال ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ پہلے چھوٹا آیا اس کو چھوڑ دیا، دوسرا درمیانہ آیا اس کو بھی، یہ ہے سنت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کو نہیں مارا تو ہم نے بھی نہیں مارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے تو اس دن میں 1 کو، اور دوسرا دن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو تو ہم نے پھر تینوں کو مارا۔ پھر یہ 3 دن کس طرح بسر کر رہے اور گزارنے ہیں، اور ان میں کون کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں اور کس طرح وہاں پر جو ہے سنت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، یہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص دین میں 2 بنیادی چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی اتباع، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص للہ، خالص جو عمل بھی کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے تمام معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔